ریسورسز ہیں وہ سارا وقت اویلیبل ہوں گے. آپ کوئی چھٹیاں نہیں, کچھ نہیں, فیڈرل کیپٹل میں رہیں گے وہ. کوئی یہ نہیں آج کہہ سکتا کہ یہ ہفتے کے بعد کیا صورتحال ہوگی, 2 ہفتے کے بعد کیا ہوگی. تو اس لیے ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم ڈیلی بیسس پہ اس کو مانیٹر کریں گے اور دیکھیں گے کہ ٹریک کریں گے, اپنے ایکسپیرینسز سے دیکھیں گے اور جو باہر بھی دنیا میں ہو رہا ہے اس سے, اور پھر خاص طور پہ جو چائنیز ایکسپیرینس ہوا ہے, جو چائنا نے ہمیں اب تک انفارمیشن دی ہے اور دے رہی ہے مسلسل, تو اس کو ہم فالو کر رہے ہیں اور ان کے ایکسپیرینس سے سیکھ رہے ہیں کہ ہم نے اس کو کیسے ٹیکل کرنا ہے. میں انشاءاللہ ہفتے میں 2 دفعہ اس کی اپڈیٹ کے لیے عوام کے سامنے آؤں گا, ان کو اس کا بتاتا رہوں گا کہ گورنمنٹ کیا سٹیپس لے رہی ہے, کیا صورتحال ہے. ہم مسلسل پبلک کو اویئرنیس, اپنی جو کیمپین چل رہی ہوگی پبلک کو ہم بتاتے رہیں گے سب کچھ. شروع ایسے ہوا کہ 15 جنوری کو کے قریب ہم نے فیصلہ کیا, جب چائنا کے اندر یہ ایک دم پھیلی اور اس کا جو بریک آؤٹ ہوا چائنا میں, ووہان پروونس میں, تب ہم نے فیصلہ کیا کہ یہ اس کے اوپر ہم مسلسل نظر رکھیں, کیونکہ چائنا سے ہمیں خوف تو تھا کہ چائنا سے آئے گی وائرس پاکستان میں. چائنیز ورکرز یہاں کام کر رہے ہیں, ہمارے اسٹوڈنٹس بہت زیادہ چائنا میں ہیں, تو چائنیز گورنمنٹ کے ساتھ مسلسل کانٹیکٹ میں ہم رہے. اس کے بعد جب کم سے یہ جو ہمارے زائرین تھے وہ جب آنا شروع ہوئے تو ہم مسلسل ایران کی گورنمنٹ سے ان ٹچ ہو گئے. ہم ان سے مسلسل بات چیت میں تھے کہ کس طرح ہم نے یہ ڈیل کرنا ہے یہ سچویشن سے. اور ڈاکٹر ظفر, میرے خیال میں جب ہمارا پہلا کیس ہوا 26 فروری کو پاکستان میں, تو ڈاکٹر ظفر اس کے بعد گئے خود تافتان, اور انہوں نے جب تافتان کی جو سچویشن دیکھی تو انہوں نے ہمیں آ کے بتایا کہ بہت برے حالات ہیں. وہ تو ایک یعنی وہاں کچھ بھی نہیں تھا, کوئی ایسی فیسلٹی تھی نہیں کہ جو آ کے زائرین جب آئے ان کی اسکریننگ کرے. اس کے بعد پھر بلوچستان کے چیف منسٹر کے ساتھ, پاکستان کی فوج کے ساتھ ہم نے مل کے پھر جو بھی اب فیسلٹیز وہاں آپ دیکھ رہے ہیں وہ اس کے بعد آئی, اور وہ بڑا مشکل تھا. انہوں نے چیزیں ایئر لفٹ کر کے وہاں سے لے کے گئے, وہ جو اسکریننگ فیسلٹی تھی, تو بڑا مشکل تھا. تو یہ کہنا کہ اس میں کسی کی غلطی ہے یہ بالکل غلط ہوگا, اور کسی کے اوپر الزام لگانا بالکل ایک زیادتی ہوگی, خاص طور پہ چیف منسٹر جام کمال سے, کیونکہ انہوں نے جن پریشانیوں سے گزرے ہیں وہ مسلسل ہم ان ٹچ تھے. چائنا کا میں آج داد دیتا ہوں, جب ہمارے اسٹوڈنٹس وہاں تھے تو انہوں نے بڑا پریشر تھا ان کے ماں باپ سے کہ ان کو لایا جائے پاکستان میں. تو جب ہم چائنیز گورنمنٹ کے ساتھ تھے ان ٹچ, انہوں نے ہمیں تب ایشورٹی دی کہ آپ بالکل ان کو فکر نہ کریں, ہم ان کو اپنے بچوں کی طرح ٹریٹ کر رہے ہیں. میری جب پریزیڈنٹ شی سے بات ہوئی انہوں نے مجھے کہا کہ آپ بالکل فکر نہ کریں, ہم ان کو بالکل مانیٹر کر رہے ہیں. اور یہ میں آج چائنا کی گورنمنٹ کو داد دوں گا, ایک کیس چائنا سے نہیں آیا, ایک بھی ابھی تک کیس چائنا سے نہیں آیا. لیکن بدقسمتی سے ایران کے اندر ابھی جس طرح آج بھی آپ حال دیکھ رہے ہیں, وہاں آؤٹ بریک بڑھتی گئی اور ان کی کیپبلٹی ڈیل کرنے سے کم ہوتی گئی. میں ادھر انٹرنیشنل کمیونٹی کو بڑا زور لگاؤں گا, میں انسسٹ کروں گا کہ ایران کے اوپر سے سینکشن ہٹائی جائیں. یہ بہت بڑا ظلم ہے کہ وہ اتنی بڑی آؤٹ بریک سے ایک طرف ڈیل کر رہے ہیں اور دوسری طرف ان کے اوپر انٹرنیشنل سینکشنز لگی ہوئی ہیں. دیکھیں 2 خطرے ہیں پاکستان کو, 2 بڑے خطرے ہیں اس سارے آؤٹ بریک سے. ایک خطرہ یہ ہے کہ اگر یہ ایک دم سپائک کرتی ہے پاکستان میں, جس طرح ہم یورپ میں دیکھ رہے ہیں کہ ایک دم تیزی سے کیسز بڑھ جاتے ہیں, تو 4 سے 5% کیسز کو انٹینسو کیئر یا ہاسپٹل کی ضرورت پڑے گی. اب اگر زیادہ نمبرز ہو جاتے ہیں اور 4 سے 5% لوگوں کو ہاسپٹل کی ضرورت پڑتی ہے تو یہ بڑا سیریس پرابلم ہو سکتا ہے ہمارے لیے. خوف یہ ہے کہ اگر ایک دم یہاں اس طرح کی سپائک آئی
تو ہمارے لیے بڑا مشکل ہوگا کہ جو لوگ جن کو انٹینسو کیئر کی ضرورت ہوگی اور وہ زیادہ تر عمر کے لوگ ہوں گے یا جن کو کوئی لنگس کے پرابلمز ہوں گے، تو ان کو جو پرابلمز ہوگا یہ ہمارے لیے ایک خدشہ ہے. اس لیے میں آج ساری قوم کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو لفظ استعمال کیا جا رہا ہے سوشل ڈسٹنسنگ، یہ بہت ضروری ہے. اس سے بچنے کے لیے عوام کو اس طرح کا سیلف ڈسپلن اپنے آپ کو اوپر دکھانا پڑے گا جو ہمیں اس مشکل مرحلے سے نکالے گا. اگر تو یہ جس طرح جا رہا ہے، اور اللہ کا شکر ہے ابھی تک پاکستان میں صرف تافتان سے ایک جو کلسٹر آیا ہے، اس کے علاوہ پاکستان میں اس وقت بڑی مینیجبل نمبرز آ رہے ہیں، ہم مینج کر سکتے ہیں اس کو. ایک یہ بھی ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں، اس میں 2-3 رائے ہیں، لیکن ڈاکٹرز یہ بھی کہتے ہیں کہ جس طرح کی پاکستان کی گرمی ہے، جو ڈرائی ہیٹ ہے، اس کے اندر یہ وائرس کی ایفیکٹونیس کم ہوتی جائے گی، یعنی پھیلنے کی. تو ہمارے لیے 1.5 مہینے کے اندر اگر ہم اپنے آپ یہ ڈسپلن کر لیں کہ ہم پبلک کی پلیسز میں نہ جائیں، اگر کسی کو یہ سمٹمز ہوتے ہیں اس کے زکام کے اور یہ فلو ٹائپ، یہ جو کرونا کے جو سمٹمز ہیں، وہ اپنے آپ کو جو سیلف کوارنٹائن کریں. کہ اگر اپنے آپ کے اوپر آپ یہ ڈسپلن کر لیں اور گھر میں محدود ہو جائیں اور بوڑھے لوگوں سے دور ہو جائیں، تو یہ سب سے بہترین طریقہ ہے اسے ڈیل کرنے کا. مشکل یہ ہوتی ہے کہ جب جس کو انفیکشن ہو وہ چلا جائے ہاسپٹلز میں، آگے ہاسپٹلز میں مریض ہیں، تو اس میں پھر پھیلنے کا زیادہ ڈر ہوتا ہے. جو دوسرا خطرہ ہے وہ شاید اس سے بھی زیادہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک معاشرے میں افراتفری پھیل جائے، پینک پھیل جائے، ایک خوف کی فضا پیدا شروع ہو جائے. اور اس کے اندر میڈیا کا بہت بڑا رول ہے. اس وقت میڈیا اونرز کو میں آج خاص طور پہ اپیل کروں گا، جو میڈیا کے اندر ہمارے اوپینین میکرز ہیں، جو اینکرز ہیں، جو صحافی ہیں، یہ بہت ضروری ہے کہ اب تک سنسنی خیز خبریں، بریکنگ نیوز، اس کے اوپر بڑا زور آتا ہے اور وہ میڈیا ریٹنگز کی وجہ سے ہمیں سمجھ آتی ہے. لیکن اس کانٹیکسٹ کے اندر بہت ہم گائیڈ لائنز دیں گے پیمرا کو، ہم جس طرح میں نے کہا میڈیا اونرز کو، کہ یہ جو افراتفری ہے یہ اس ملک میں وہ نقصان پہنچا سکتی ہے جو کرونا نہیں پہنچائے گی. مطلب یہ کہ ایک دم اگر ساروں نے جا کے پینک کر کے چیزیں خریدنی شروع کر دی، کھانے پینے کی شارٹیجز ہو جائیں گی. کوئی بھی گورنمنٹ کچھ نہیں کر سکتی. اگر یہ جو کرونا وائرس سے جنگ جیتنی ہے وہ قوم جیتے گی، وہ کوئی گورنمنٹ نہیں جیت سکتی. اب دو اس کے اوپر اسٹریٹجیز آ رہی ہیں سامنے. ایک اسٹریٹجی ہے جو کہ سندھ حکومت نے کراچی میں لاک ڈاؤن کر دیا ہے. دوسری ہماری اسٹریٹجی ہے. اصل میں اس میں اتنا زیادہ فرق نہیں ہے. لاک ڈاؤن کا مطلب کیا ہے، لاک ڈاؤن کیا ہونا چاہیے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو بھی جدھر بھی لوگ جمع ہو سکتے ہیں، لوگوں کو جمع نہیں ہونا چاہیے. مثلا کرکٹ میچز ختم کر دیے، اسکولز، یونیورسٹیز، سنیماز، اور کہیں بھی جدھر بھی کوئی اجتماع ہو وہ ہونا نہیں چاہیے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ وائرس پھیلتی کیسے ہے. لیکن ہم نے یہ ایک جو کراچی کے اندر انہوں نے ٹوٹل لاک ڈاؤن کا اس کو سوچا ہوا ہے، ہم اس سے تھوڑا پیچھے ہیں. اور اس کی ایک وجہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاکستان کا وہ صورتحال نہیں جو مثلا اٹلی کی ہے. ان کی جو پر کیپٹا انکم ہے، ان کے جو حالات ہیں ہمارے سے بہت بہتر ہیں. یہاں ہمارے چھابڑی والے ہیں، چھوٹے دکاندار ہیں، ہمارے ڈیلی ویجرز ہیں، وہ لوگ جو بیلچا لے کے بیچارے انتظار کر رہے ہیں کہ ہمیں کوئی کام ملے گا. تو اگر ہم پورا لاک ڈاؤن کر دیتے ہیں تو یہاں ہمیں خوف ہے کہ 1 ہفتے 2 ہفتے 3 ہفتے یہ کیا کریں گے لوگ. کیا ہمارے پاس لاجسٹکس ہے کہ ہم ان سب تک پہنچ جائیں گے؟ اور اگر یہاں مشکلات ان کے آگے سامنے، تو ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم جو بڑی جو میں نے شروع میں کہا کہ جدھر بھی لوگ جمع ہو سکتے ہیں وہ تو ہم کہہ رہے ہیں نہ جمع ہو.
ہم یہ بھی لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ اپنے اوپر ڈسپلن امپوز کریں کہ کہیں ان جگہوں پہ نہ جائیں جدھر کراؤڈز ہیں. لیکن ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم ایک خاص, اور انشاءاللہ ٹیوزڈے کو اناؤنس کروں گا میں, ایک انسینٹو دینے لگے ہیں کنسٹرکشن انڈسٹری کو, وہ جو کبھی پاکستان کی کنسٹرکشن انڈسٹری کو انسینٹو نہیں دیے گئے. اس کا مقصد کیا ہے کہ لوگوں کو نوکریاں ملیں, لوگ جا کے مزدوری کریں, کوئی پیسہ چلے, کوئی اکانومی چلے. کیونکہ ہمارے پاس وہ وسائل نہیں ہے کہ اس طرح کے لاک ڈاؤن کے اندر ہم بچانا جائیں لوگوں کو کورونا سے اور یہاں بھوک اور افلاس سے لوگ مرنا شروع ہو جائیں. ہم نے پلان کیا ہوا ہے ایک پورا ایک اکنامک پیکج دینے کا. ہم اس کے اوپر پورا کام کر رہے ہیں. دنیا کے اندر بڑے بڑے پیکیجز ہیں, اس کا تو ہم مقابلہ نہیں کر سکتے. امریکہ نے ایک ٹریلین ڈالرز کا پیکج دیا, لیکن ہم ایک پورا پیکج تیار کر رہے ہیں جو انشاءاللہ ٹیوزڈے کو ہم اناؤنس کریں گے, جس میں ہر کوئی انڈسٹری کو پروٹیکشن بھی دیں گے, انسینٹیوز بھی دیں گے. اسٹیٹ بینک بھی انوالوڈ ہے, پوری منسٹری فائنانس انوالوڈ ہے, ایف پی آر کے اندر بھی جو کہ جس طرح کے ٹیکس بریکس دینے ہیں. ہم نے پوری کوشش کریں گے کہ اس کے جو نیگیٹو ایفیکٹس ہیں کرونا کے, اس سے ہم پروٹیکٹ کریں اپنی جتنا بھی کر سکتے ہیں اپنی اکانومی کو, اور خاص طور پہ اپنی نچلی کلاس اور لیبر کلاس کو.